بیوی کا دودھ پی سکتے ہیں بالکل جناب، بھر کے رکھا کریں، دوستوں کو بھی پلایا کریں۔ بیوی اور کس لیے ہوتی ہے؟ بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور کیا کہہ سکتے؟ بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بے حیائی کا کام، یہ انگریزوں کی فری سیکس کی نقل ہے۔ اس لیے توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ پستان بچے کے لیے چھوڑ دیں، تمہارے لیے اس کا چہرہ کافی ہے۔ گندم کو کبوتروں کو جو دانہ ڈالتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر سے پتہ نہیں جو چنتے یہ بدعت ہے۔ میرے والد کے لیے دعا کریں کہ وراثت کی تقسیم اسلامی قوانین کے مطابق ادا کریں۔ تم زندگی میں کیوں ان کو تقسیم کروا رہے ہو؟ مرنے تو دو، مرنے کے بعد خود بخود شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے گی۔ معدے میں تکلیف ہے تو شہد کا پانی شربت بنا کے پیا کریں، تازہ پانی۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پی بھی استغفار کرو۔ میری امی کو فالج ہے، ان کی نیت ہے، خواہش ہے عمرے، اس کے لیے آپ عمرہ کر لیں۔ جن کی نظریں کمزور ہیں وہ قرآن کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے آنکھوں پہ دم کیا کریں۔ شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے۔ میری بیوی حالت احرام میں تھی، ناخن آدھا ٹوٹا ہوا تھا، اسے نکال دیا، کوئی حرج نہیں۔ جس شخص نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے سارے اکٹھے ہو کے مجھے کوئی نماز ڈھونڈ کے بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو، پھر میں مسئلہ سمجھاؤں گا۔ کوئی ایک نماز مجھے بتائے۔ آپ نہیں پڑھتے، امام پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ تو نماز میں فاتحہ تو آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ ہم نے نہ پڑھی، امام نے پڑھ لی، نماز میں تو فاتحہ آئے نا۔ دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، نماز کیسے ہوگی بغیر وضو؟ جمع بین الصلاتین سفر میں گزارش یہ ہے کہ صحیح جو مسئلہ ہے نا وہ جمع حقیقی عرفات میں ہے اور مزدلفہ میں ہے۔ باقی مطلق سفر جو ہے اس میں جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ سوری کا کیا معنی کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھے، فارغ ہو کے عصر کو اول وقت میں پڑھ لے، تو دونوں نمازیں جمع بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی۔ چونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا توقید سے ہے، توقید تعیین سے، یہ اشتراک قبول ہی نہیں کرتے۔ پھر ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضور پاک کا قافلہ چل رہا تھا، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، عرض میں الصلاۃ امام کو چلو چلو آگے آگے چلو۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر صحابہ نے کہا عرض میں اور آگے چلو، تو حضور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، آخر وقت میں ظہر پڑھی اور اول وقت میں عصر پڑھی۔ باقی ائمہ کے نزدیک جمع تقدیم تاخیر ہر وقت جائز ہے۔ ہمارے ملک میں جو بھی جائز کام کرواتے ہیں افسر رشوت مانگتے ہیں، اگر آپ کا کام جائز ہے اور وہ بغیر رشوت کے نہیں کرتا تو اس پہ لعنت ہے، لینے والے پر، تم پر نہیں ہے۔ عشر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو فصل پیدا ہو اس کا 10واں حصہ۔ ہمارے پاس سید ہیں، ان کو عشر یا زکوٰۃ نہ دیا کرو، ویسے مدد کیا کرو، ہدیہ دیا کرو۔ بہرحال اگر آپ کے والد نے آپ کی بیوی سے نعوذ باللہ زنا کیا ہے یا اس کو شہوت سے ہاتھ لگایا، گلے لگایا، تو آپ پر ہمیشہ گلی حرام ہوتی ہے۔
ظبی سے آئے ہیں عمرے کے لیے، 5 دن مکے میں اور 3 دن تک آپ کی نماز مسافری کی ہوگی جب اکیلے پڑھو گے، امام کے پیچھے تو پوری پڑھو گے۔ میں حرام کی کمائی کرتا رہا، گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا، بہرحال اب آپ نے توبہ کر لی، اللہ توبہ قبول فرمائے۔ اندازہ کرو کہ کتنا حرام کھایا، اتنا پیسے نکال کے خیرات کرتے رہو، آہستہ آہستہ نکالتے رہو۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن رونا نہیں آیا، تو کوئی حرج نہیں، حضور نے فرمایا رونا نہ آئے اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ یہ اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا نا رونا، یہ تو اللہ جس کو نصیب کرے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، فوت ہو گئے، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی شان ہے، اتنی ان پہ رقت کا اثر تھا کہ جب بھی ہاتھ اٹھا لیں دعا کے لیے بس فوراً رونا شروع ہو، اور داڑھی بھیگ جاتی روتے روتے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھیں، اگر 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں پڑھے وہ بھی جائز ہے۔ مولانا عبد الکریم ندیم صاحب، اچھا اللہ ان کو خوش رکھے، ہمارے بالکل عزیزوں کی طرح ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب ہیں۔ اگر عورت کو حیض کا داغ لگا لیکن آیا نہیں حیض تو تسلی کر لے، کپاس رکھ لے، اگر 100% یقین ہو کہ نہیں آیا ہے تو پھر نماز پڑھ سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے مسلک کے آپ کے فوت ہو گئے تو حنفی مسلک پر بیان کون کرے گا؟ اللہ اور پیدا کر دیں گے۔ اتنا عرصہ جو ہو گیا سارا میں بیان کرتا ہے۔ انگلیوں کو چٹخانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز میں وسوسے سے آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیے ہیں تو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ عورت جوڑے کی حالت میں یعنی جوڑا بنا کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ طواف کی حالت میں نماز کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، قدموں میں نظر رکھیں۔ طواف کرتے ہوئے ہی حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، بغیر طواف کے بوسہ دینا تو ناجائز ہے۔ وضو کی حالت میں اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ جی یہاں کا کھانا اچھا ہے، اس کی معنی توہین کرنا نہیں ہوتا، حالات ہیں۔ ایک ہوٹل میں کھانا اچھا پکا ہوا نہیں ہونے کا، اچھا نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ توہین ہے نعوذ باللہ کہ مکہ مدینے کی کسی چیز کی عمدن توہین کرے اور اچھے کو برا کہے۔ اگر احرام میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے بچے ہیں تو اس کے بچوں کو دو، تم کیوں خیرات کرو؟ اس کے بچے موجود ہیں وارث۔